بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا میں جو کرونا وائرس پھیل چکا ہے اس سے بچاؤ کے کچھ مسنون اعمال ہم بیان کر رہے ہیں۔ جن اعمال کے ذریعے سے ہم کرونا وائرس سے اور ہر وبا اور مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ دوسرے کچھ ملحق اذکار کا بھی تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے۔ مثلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الی آخرہ۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو بہت ہی مشہور ہے اور بہت ساری حدیثوں میں دونوں اجزاء کے ساتھ کلمہ طیب کا تذکرہ آتا ہے۔ ہم نے مکمل کلمہ طیب کو تلاش کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو، تو مسلم شریف میں مکمل کلمہ طیبہ ملا، جلد اول صفحہ نمبر 32 سے 42 نمبر روایتوں کا ملاحظہ کیا جائے۔ بیہقی، طبرانی، مستدرک حاکم، مجمع الزوائد، عمدۃ القاری میں دیکھ لیا جائے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 232۔ لہذا کبھی ہم صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں گے۔ خاص طور سے خطرہ کے موقع پر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہنا بے حد مفید ثابت ہوا ہے، چاہے دشمن کا خطرہ ہو یا اور کوئی خطرہ ہو، فوراً اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے ساتھ اگر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ملا لیا جائے تو فائدہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم کا تذکرہ تو صحیح بخاری میں بھی ہے۔ یہ پہلا عمل ہوا۔ دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہنا۔ ہر دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود اور سلام پڑھنے سے تب تو دعا قبول ہوتی ہے، ورنہ دعا معلق رہ جاتی ہے۔ درود سلام کی فضیلتیں بہت ہیں۔ افضل درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود سلام ایک ساتھ اگر ہم مختصر طریقے پر بھیجنا چاہیں تو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر طریقہ ہے۔ مستقل سلام بھیجنے کا افضل طریقہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں صیغے صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ تیسرا عمل معوذات قرآنیہ کی مداومت اور پابندی۔ صبح شام، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص بھی پڑھ کر کے ہم بدن پر ہاتھ پھیرنے کا جو مسنون مشہور عمل ہے اسے کیا جائے 3 مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے۔ پنجگانہ نمازوں کے بعد بھی معوذات کا عمل ثابت ہے اور اس کا ثبوت، اس کی حدیث
تفسیر الدر المنصور میں مذکور ہے۔ چوتھا عمل سنت کے مطابق آیت الکرسی پڑھنا۔ پنجگانہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا سورہ اخلاص کے ساتھ یہ دخول جنت کا سبب ہے۔ موت ہی حائل ہوتی ہے ایسے شخص کے دخول جنت میں جو آدمی پابندی کے ساتھ پنجگانہ نمازوں کے بعد سورہ اخلاص کے ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھے۔ ایک مرتبہ کی بات آئی ہے، سورہ اخلاص کی فضیلت میں الدر المنصور تفسیر کے اندر اور ایک فضیلت کی حدیث آئی ہے کہ روزانہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، دن اور رات میں کسی وقت بھی مسلمان آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھے اور سورہ اخلاص پڑھے، پابندی سے یہ عمل کرے تو اللہ جل جلالہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اور بے حد حفاظت ہوتی ہے شیطان سے بھی۔ تجربات سے اس کی زبردست افادیت ثابت ہوئی ہے۔ رات کو سونے کے وقت ہم لوگ پڑھتے ہیں آیت الکرسی 10 مرتبہ اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ، یہاں تک کہ فسادات کے موقع پر کشیدہ حالتوں میں پڑھنا بے حد مفید ہے، کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح صبح کو بھی 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے۔ پانچواں عمل تہجد کی نماز۔ تہجد کے وقت میں کئی اعمال ہیں، 4 اعمال ہیں مشہور۔ ایک تو بغیر مائکروفون کے ہم اپنے مکان میں رہ کر بلند آواز سے اذان دے سکتے ہیں۔ تہجد کی اذان حدیثوں میں مشہور ہے، ثابت ہے، مگر مائکروفون کا استعمال مناسب نہیں تاکہ دوسروں کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تہجد کے ٹائم میں اذان دینا اور تہجد کی نماز ادا کرنا، کم از کم 4 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں۔ تو پہلا عمل وضو کر کے اذان دینا۔ فجر کی اذان اور تہجد کی اذان میں فرق یہ ہے، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ہے، تہجد کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں ہے۔ اذان دینا ایک عمل، تہجد کی نماز پڑھنا دوسرا عمل، تہجد کی نماز پڑھ کر کے دعا کرنا تیسرا عمل، دعا سے فارغ ہو کر کے تھوڑی دیر ناظرہ یعنی دیکھ کر کے قرآن مجید پڑھنا زبردست عمل ہے، اور اس کا تذکرہ حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ حضرت شاہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں بھی اس کی فضیلت ہے۔ اس وقت سکینہ نازل ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ کا زبردست قرب حاصل ہوتا ہے اس وقت کی تلاوت سے۔ تہجد کی فضیلت قرآن کریم کے اندر تقریباً 6-7 سورتوں میں موجود ہے، اور میری تلاش کے مطابق تقریباً 15 حدیثوں میں تہجد کی فضیلت ہے۔ چھٹا عمل تلاوت قرآن کی کثرت۔ تلاوت قرآن صحابہ کرام 3 طریقے سے کیا کرتے تھے۔ جو قاری حضرات تھے وہ دوسروں کو قرات اور تجوید سکھاتے تھے، تو تعلیم اور تعلم کے طریقے پر، افادہ اور استفادہ کے طریقے پر قرآن پڑھنا اور پڑھانا، یہ ایک طریقہ رہا ہے صحابہ کرام کا۔ دوسرا طریقہ خواص اور فضائل کی رعایت سے جس وقت جو سورہ تلاوت کرنے کی فضیلت ہے، جس وقت جو آیت تلاوت کرنی چاہیے، تو فضائل سور اور آیات کے اعتبار سے تلاوت کرنا۔ مثلا صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت، شام کو عذاب قبر سے حفاظت کے لیے سورہ ملک، سورہ سجدہ کی تلاوت، دارائن
میں غنا حاصل کرنے کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت، رات کو بھی سورہ یاسین کی تلاوت، یہ مخصوص اوقات میں مخصوص صورتیں اور آیتوں کی تلاوت، یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے، مرفوع حدیثوں میں بھی وارد ہیں یہ عمل۔ تیسرا عمل صحابہ کرام یہ کرتے تھے، قرآن مجید ختم کرنے کی نیت سے قرآن تلاوت کرتے تھے۔ اکثر قاری صحابہ کرام 7 دنوں میں، 1 ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے، بعض 15 دنوں میں، بعض 20 دنوں میں، بعض 1 مہینے میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ تو 3 طریقے سے صحابہ کرام قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن تلاوت کی فضیلتیں بہت ہیں، خاص طور سے تہجد کے ٹائم میں، تہجد کے وقت میں تلاوت قرآن کی فضیلت ترمذی میں ہے، باب و کراہیت النوم قبل الوتر میں، حدیث نمبر 465۔ الفاظ یہ ہیں فإن قراءة القرآن فی آخر اللیل محظورہ وہی افضل۔ اور بخاری شریف میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور برا رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی جماعت دیکھنے کا قصہ سن کر کے فرمایا کہ تلک الملائکہ دنت لصوتک، وہ فرشتوں کی جماعت تھی کہ قرآن پڑھنے کی جو تمہاری آواز پہنچ رہی تھی اور گونج رہی تھی، وہ قرآنی آواز کی وجہ سے فرشتوں کی وہ جماعت آئی تھی۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو لوگ فرشتوں کی اس جماعت کو دیکھ لیتے اور لوگوں کی نظروں سے وہ جماعت اوجھل نہ ہوتی، غائب نہ ہوتی۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ۔ یہ حدیث بخاری شریف جلد نمبر 2 750 نمبر صفحے میں موجود ہے۔ برا رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 749، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سن کر کے فرمایا تلک السکینہ تنزلت بالقرآن، دوسرے نسخے میں ہے تلک السکینہ تتنزل بالقرآن۔ ساتواں عمل دعوت اللہ کا عمل، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کام کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس کام کو کرنے کے لیے ہمیشہ جماعتیں بنا کر کے باہر جانا ضروری نہیں ہے، گھروں میں کر سکتے ہیں، محلے میں کر سکتے ہیں، اپنے ماحول میں کر سکتے ہیں، اہل و عیال کے سامنے ہم دعوت اللہ کر سکتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی بڑائی کا بیان بھی کر سکتے ہیں۔ یہ زبردست عمل ہے، قرآن میں اس کا حکم مذکور ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، قرآن میں اور بھی دوسری جگہ مذکور ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ملحقات اور ملحق اذکار کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی کثرت، اللہ کی بڑائی بیان کرنا کلمہ پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ۔ دوسرا عمل درود شریف کی کثرت، درود اور سلام۔ اکثر حضرات درود پر اکتفا کرتے ہیں، سلام بہت کم پڑھتے ہیں، مگر قرآن میں حکم ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سلام مستقل طور پر بھیجنا چاہیے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلتیں مشکات وغیرہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ تیسرا عمل معوذات قرآنیہ کی پابندی، پنجگانہ نمازوں کے بعد یا کم از کم فجر کے بعد، مغرب کے بعد اور رات کو سونے کے وقت۔ چوتھا عمل مسنون طریقے سے آیت الکرسی پڑھنا۔ پانچواں عمل تہجد کی پابندی۔ چھٹا عمل تلاوت قرآن۔ ساتواں عمل دعوت اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔